ہائے اللہ، یہ لڑکا بھی اکیلی لڑکی دیکھ کر کیسے پٹا رہا ہے۔ کبیر دادا تڑکی بہ تڑکی بولا، تم میری بیوی ہو محترمہ۔ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، فوراً بولی، اسی لیے تو میں بھی حیران ہوں کہ آپ بیوی پر کیوں ٹھڑک جھاڑ رہے ہیں۔ کبیر دادا کچیاتے ہوئے بولا، میں تمہیں یوں ہی تو دماغ چوس نہیں کہتا۔ وہ مصر ہوئی، اچھا بتائیں نا، کہ سچ میں میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ کہہ تو دیا ہے پھولوں کی طرح ہلکی لگ رہی ہو، تو پھر پہلے اٹھاتے نا، مجھے موچ آنے کا بہانہ تو نہ کرنا پڑتا۔ کیا یہ بہانہ ہے؟ اس نے رکتے ہوئے تناوش کو گھورا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر چڑھا دیا اور اوپر نیچے سر ہلا دیا۔ اس عالم میں وہ کبیر دادا کو ننھی بچی ہی لگی تھی۔ دل کرتا ہے نیچے پھینک دوں۔ وہ جلدی سے بولی، سچ مچ چوٹ لگ جائے گی اور ہر وقت اٹھا کر پھرنا پڑے گا۔ اچھا اترو نیچے۔ کبیر دادا نے بادل خواستہ اسے نیچے اتارا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، اپنے موبائل سے میری تصویریں ہی کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو۔ کبیر دادا نے اسے چڑھایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھنچواتی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے فوراً ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب سمیٹ لیا۔ مذاق کر رہا تھا دماغ چوس، یہ کہہ کر وہ اپنے قیمتی موبائل فون سے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اتارنے لگا۔ پہل تو وہ مختلف پوز بنوا کر تصویریں کھنچواتی رہی، پھر شرارتی لہجے میں بولی، اچھا اب بس کرے نا، اتنی زیادہ تصویروں کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اجازت مانگی کس نے ہے؟ کبیر دادا نے کہا، بس دھونس جماتے رہنا، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بچی کا ذرا سا مان ہی رکھ لیں۔ اچھا جی، نہیں کھینچتا، اب چلیں۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈال کر اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان آدمیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں آدمی مرغا ہی بنے ہوئے تھے۔ ایک پانچواں آدمی ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا، یقیناً وہ اڈہ انچارج تھا۔ اس نے وہاں پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ صنوبر، یہ تمام صبح سورج ابھرنے تک یوں ہی کان پکڑے رہیں گے اور تم یہیں کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرو گے۔ اگر کسی نے بھی کان چھوڑے یا تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ورثاء کو کفن دفن کی ہدایت کرنا نہ بھولنا۔ جی دادا، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ خیر، تمہاری باقاعدہ کلاس تو میں کل لوں گا۔ کبیر دادا کا گمبھیر لہجہ مقابل کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ غنڈہ گردی اور بدمعاشی کے بھی کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں، ان کے بارے اڈے پر آ کر روشنی ڈالوں گا۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دیں۔ کان پکڑے نوید کی کراہتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ باقی بھی پکارنے لگے، معاف کر دیں دادا، ایک موقع دے دیں دادا۔ زندہ چھوڑ کر موقع ہی تو دے رہا ہوں، آج انہیں معاف کر دیں۔ خاموش کھڑی تناوش نے ایک دم کبیر دادا کا ہاتھ تھام کر التجا کی، تم بیچ میں مداخلت نہیں کرو۔ کبیر دادا نے اس کی طرف سخت نظروں سے گھورا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، انہیں ایک اور موقع دے دیں۔ وہ مصر رہی، اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ اس مرتبہ کبیر دادا تناوش کا حکم نہیں ٹال سکا تھا۔ وہ چاروں کھڑے ہو کر اپنی جیپ کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ تم بھی، کبیر دادا نے صنوبر کو کہا اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ان کے غائب ہوتے ہی اس نے تناوش سے پوچھا، اب چلیں یا صبح کی اذان یہیں سننا ہے؟ چلیں۔ کبیر دادا کو محبت پاش نظروں سے گھورتی ہوئی وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ یار، تمہارے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ کاشف راجپوت نے سامنے بیٹھے پاشا کی بات سنتے ہی بیزاری ظاہر کی۔ پاشا مصر ہوا، دادا اب میری بات تو مکمل ہونے دینا۔ اچھا بولو، کاشف نے گویا بادل خواستہ کہا۔ کبیر دادا نے خود اعتراف کر لیا ہے، اب تو آپ بھی مان جائیں۔ اچھا مان لیا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں جب وہ کبیر دادا خود اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا؟ تو میں کیا کروں؟ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کمینی کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ تو وہ نہ پھنسے، کاشف راجپوت نے منہ بنایا۔ شکار کبھی پھنسنا نہیں چاہتا، شکاری اپنی چالوں اور مہارت کو بروئے کار لا کر شکار کو اپنے بس میں کرتا ہے۔ چلو مان لیا وہ دوغلی ہے اور کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھانس رہی ہے۔ کبیر دادا نے بھی تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، لیکن اب کیا لاہ عمل اپناؤ گے؟ کیا وہ لڑکی تمہاری آفر قبول کرتے ہوئے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرے گی اور کبیر دادا کی زندگی سے دفع ہو جائے گی، یا کوٹھی بنگلے کار وغیرہ کے بدلے کبیر دادا کی زندگی سے نکلنے پر تیار ہو جائے گی؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ پاشا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تو عمل کرو نا اپنے منصوبے پر۔ کبیر دادا کی غیر موجودگی میں گھر چلے جاؤ اور
اس سے اطمینان سے بات کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر وہ تمہارے تئیں وہ اتنی ہی چالاک اور تیز ہے تو آسانی سے کوئی آفر قبول نہیں کرے گی، جانتا ہوں، اسی لیے اسے موقع دوں گا کہ وہ ہنسی خوشی میری آفر قبول کر لے۔ دوسری صورت میں ماں بیٹی کا عدم بات کا ٹکٹ کٹوا کر کبیر دادا کو کہہ دوں گا کہ میری آفر قبول کر کے دونوں ماں بیٹی کہیں چلی گئی ہیں، اور چونکہ ندامت کی وجہ سے وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ آپ کو ملنے نہیں آ سکی۔ یار کیوں غریب کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ معصوم، بھولی بھالی اور گھریلو لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں جسے شادی کر لیں اس کی ساری خامیوں کو بغیر کسی کراہیت کے قبول کر لیتی ہیں، ان کا مقصد زندگی ہی شوہر کا آرام و سکون اور خدمت گزاری ہوتا ہے۔ یہ جو شخص تمہیں اس کی مکاریاں اور چالاکیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس نے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کبیر دادا کا ہاتھ تھاما تھا، اور جب ہر قدم پر معاشرے کی زیادتیوں کا شکار لڑکی کو تحفظ اور سہارا ملا تو وہ جی جان سے تحفظ فراہم کرنے والے کی خدمت میں جٹ گئی، اپنا سب کچھ اسی کو سمجھنے لگی۔ اور یقین مانو جب کوئی عورت خلوص دل سے کسی کا خیال رکھتی ہے، اس کے کام کرتی ہے اور گھریلو زندگی کے ہر مرحلے میں مرد کو مصروف عمل نظر آتی ہے، تب مرد کا دل بھی اس کی طرف کھنچتا ہے اور اسے پاؤں کی جوتی نہیں سر کا تاج سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی کبیر دادا کے ساتھ ہوا، جسے تم معصوم لڑکی کی چالاکیاں سمجھنے لگے۔ رہنے دو بیچاری کو کبیر دادا کے پاس، باقی گینگسٹرز نے بھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں نا، تھوڑا عرصہ تو گزرنے دو۔ نئی نویلی دلہن کے نخرے شوہر ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ نئی جوانی کا بخار اترتا ہے تو مرد سنبھل جاتا ہے اور اس کی پرجوش محبت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں، کوئی گھریلو لڑکی اتنی جلدی کبیر دادا کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ شادی کو ہفتہ نہیں ہوا اور کبیر دادا کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اگر شروعات میں یہ حالت ہے تو آگے چل کر وہ جانے کیا غضب ڈھائے۔ پاشا، تمہارا سنکی اور خپتی پن جانے کب ختم ہوگا؟ ایک بار جو خیال تمہارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں دادا، وہ ایسی ہی ہے اور میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اگر کسی دن کبیر دادا کو یہ معلوم ہو گیا کہ خود اسے چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ پاشا نے اسے قتل کیا ہے، سوچا اس وقت کیا ہوگا۔ کبیر دادا جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، باقی میں اس ڈائن کو ایک موقع دوں گا کہ کبیر دادا کی جان چھوڑ دے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تب میں انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ اچھا، اسے قتل کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ کر لینا۔ کاشف راجپوت نے گویا بات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ وعدہ کریں کبیر دادا کو یہ بات نہیں بتائیں گے۔ پاشا، تم صرف کبیر دادا کے نہیں میرے لیے بھی چھوٹے بھائیوں جیسے ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کبیر دادا تم سے متنفر ہو، باقی تم ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس وقت تک کوئی مناسب حل سوچ لوں۔ یقیناً اس لڑکی کا قتل اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب کبیر دادا کے دل میں اس کی محبت کا خیال بیٹھا ہوا ہے تو اس کی موت کبیر دادا کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ایسے معاملوں میں انسان ساری زندگی نہیں سنبھل پاتا، شاید وہ خود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ پاشا حقیقتاً پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ڈرا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دادا، میں آپ کو بتا کر ہی یہ انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ پاشا نے کھڑے ہو کر الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رات کو دیر تک جاگنے سے وہ صبح تاخیر سے جاگا تھا، تناوش بھی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ دن کے 12 بجے کبیر دادا کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں سوتی ہوئی بے خبر دکھائی دی تھی۔ نیند کی حالت میں بھی اس کی معصومیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی تھی۔ اٹھنا نہیں ہے؟ کبیر دادا نے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا اور وہ جاگ گئی۔ نہیں، وہ کروٹ بدل کر اس کے قریب ہوئی۔ 12 بج رہے ہیں محترمہ۔ تو کیا ساری رات بھی تو آپ نے نہیں سونے دیا نا؟ ویسے غلط بیانی اور الزام لگانے کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوا یا قدرتی ہی ایسی ہو تم؟ رات کو 2 بجے مجھے بے آرام کرنے والا کون ہے؟ آپ کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل پر لے جانے والا کون ہے؟ آپ ساحل سمندر پر مجھے گود میں اٹھا کر وقت ضائع کرنے والا کون ہے؟ آپ گھر واپسی پر وہ جلد بازی میں مزید کوئی راز افشا کرنے ہی والی تھی کہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کہو نا، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، رہنے دے۔ رہنے کیوں دے؟ بات تو مکمل کرو۔ کبیر دادا کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تنگ نہ کرے نا، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کو مانتے ہی بنی۔ اچھا، اب گپوں کا وقت نہیں ہے، مجھے سچ میں دیر ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ کر کچھ کھانے کو لاؤ۔ وہ اس کا سنجیدہ سا لہجہ سن کر سر ہلاتے ہوئے اٹھی، مگر بستر چھوڑنے سے پہلے اس کے چہرے پر جھک کر شرارت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے کبیر دادا رخصت ہو گیا اور وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔
ظہر کی اذان سن کر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ اسی وقت راحت خالہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹی پاشا صاحب آپ کو ملنے آئے ہیں۔ پاشا صاحب، اس نے حیرانی سے دہرایا۔ صاحب جی کا بہت چہیتا ہے، بالکل ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح۔ راحت خالہ نے مختصر الفاظ میں پاشا کا مکمل تعارف کرایا۔ اچھا، کتابیں بند کر کے اس نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی جان، اس نے گردن میں ہلکا سا خم کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھے خوش شکل جوان کو سلام کیا۔ پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دوسرے صوفے پر نشست سنبھال کر اس نے راحت خالہ کو چائے لانے کا کہا اور خوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی۔ پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ خود کو نروس سا محسوس کر رہا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لپیٹے وہ واقعی معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کے خلوص بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کرایا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا۔ شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو۔ آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ مجھے اپنے بھیا ہی سے متعارف نہ کرایا۔ چلے میں خود آ گیا ہوں نا۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گھورنے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اس سے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگا جایا کریں۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کی آمد سے میری زندگی کا بہت بڑا خلا پُر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نواز کی یاد آئی اور اس کی آواز گلوگیر ہوئی۔ ضرور، پاشا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیری۔ آپ نے شادی نہیں کی بھیا؟ میں کبیر دادا کو آزاد کرانے آیا ہوں اور یہ میری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہے، پاشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ ہونٹوں سے نکلا، ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بھیا کے لیے خود دلہن ڈھونڈوں گی۔ اس نے فوراً مستقبل قریب کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اسی وقت راحت خالہ نے ان کے سامنے چائے کے برتن اور کھانے کے لوازمات لا کر رکھے۔ ٹھیک ہے خالہ، بھیا کی چائے میں خود بنا لوں گی۔ راحت خالہ کو پیالی کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر میز کے قریب آ گئی۔ راحت خالہ سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چینی کتنی بھیا؟ پیالی میں گرم دودھ انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 چمچ۔ چینی ملا کر اس نے پتی کا ساشے اندر ڈالا اور پیالی اس کی جانب کھسکا دی۔ شکریہ وہ کوشش کے باوجود بہن نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنے لیے چائے کی پیالی بنا کر وہ دوبارہ اپنے جگہ پر بیٹھ گئی۔ معذرت بھیا، وقت تو کھانے کا تھا، میں نے چائے منگوا لی۔ وہ دماغ میں تحمید کے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے مخاطب کرنے پر جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، کھانا میں کھا کر آیا تھا۔ اپنے بھیا کو بھی بتا دینا کہ جلدی کھانا کھا لیا کریں، ناشتہ کر کے گئے ہیں اور اب شام کو کھائیں گے۔ میری تو سنتے ہی نہیں۔ وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے پاشا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہنسا، میں نے کوئی ایسا مشورہ دے کر بے عزت ہونا ہے کیا؟ آپ کو بھی ڈانٹتے ہیں؟ تناوش نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، پاشا نے نفی میں سر ہلایا، ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے ہیں۔ عشق کی بات پر تناوش کی مترنم ہنسی اسی ڈرائنگ روم میں گونج اٹھا۔ اس کا مطلب میں یوں ہی شاکی ہوں، ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اچھا، میں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوا تھا بہن۔ بڑی مشکل سے بہن کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے اس نے مطلب کی بات کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہر گزرتے لمحے وہ اسے اچھی سے اچھی لگتی جا رہی تھی۔ اسے سچ مچ لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی ساحرہ ہے اور اگر اس نے جلدی مطلب کی بات نہ چھیڑی تو اسے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس کے ساتھ چند لمحے گزار کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کبیر دادا کی زندگی کے لیے نہایت خطرناک تھی۔ حکم کریں بھیا۔ وہ چائے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیشگی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً میری باتوں سے تکلیف پہنچے گی، وہ پرخلوص لہجے میں بولی۔ بڑے بھائی معذرت کا لفظ منہ سے نکال کر شرمندہ ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح بڑے بھائی کا چھوٹی بہن کو آپ جناب کہنا بھی کچھ جچتا نہیں ہے۔ شکریہ بہن، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ کبیر دادا نے میرے ذمے یہ کام لگا کر مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔
آپ بے فکر ہو کر بات کریں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کسی انجانے اندیشے سے اس کا دل لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری یہاں آمد اور کبیر دادا سے شادی کن حالات میں ہوئی، دادا مجھے تفصیل سے بتلا چکے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں دلاور شیخ جیسے سڑک چھاپچو سے نجات دلانا۔ اسی چکر میں کچھ بڑے لوگ دادا کے اس اقدام کے مخالف ہو گئے اور دادا ان کے شر سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دوسرے دن گھر نہ بھیج سکے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کا خمیر ہی ایسی مٹی سے اٹھا ہے جو پیار محبت کی آلودگی سے پاک ہے۔ ان کے نزدیک عورت صرف ایک ہی مصرف ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں نئی کم عمر لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یقین مانیں وہ تمہاری عادتوں اور حرکتوں سے سخت بیزاری اور کوفت محسوس کرتے ہیں، مگر تمہارا دل ٹوٹنے کے خیال سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ آج ہی بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ماحول کو دیکھ کر وہ مزاحیہ انداز میں تمہاری محبت کا اقرار کر چکے ہیں، مگر وہ بس دل لگی کے طور پر تھا۔ تم ان کے جوتے اتارتی ہو، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی ہو، صبح شام رخصت کرتے وقت دعا پڑھ کر ان پر پھونکتی ہو، اور ایسی ہی چند اور حرکتوں سے وہ سخت نالاں ہیں، اور اسی وجہ سے دوسرا دن ہے وہ مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ بات انہوں نے خود اس لیے نہیں کی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پاشا نے مزاحیہ انداز اپنایا، حالانکہ میرے کہنے سے بھی تمہارا دل ٹوٹے گا نا۔ خیر، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں جتنی دولت درکار ہو مجھ سے بے جھجک مانگ سکتی ہو۔ باقی جہاں تک تمہاری حفاظت کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹ دی ہے کہ تمہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں منتقل کر سکتا ہوں۔ وہاں پر اچھی رہائش گاہ اور کار وغیرہ خرید کر دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے تو تم بے تکلفی سے اظہار کر سکتی ہو، مگر اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ پاشا کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھے جو اس کے کانوں میں قطرہ قطرہ کر کے ٹپکایا جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بمشکل بولی، آپ کو بھائی کہنے کے بعد کسی گستاخی کے اظہار پر مجھے شرمندگی ہوگی۔ شکریہ، مگر میں اظہار حقیقت سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا نا۔ اور سچ یہی ہے کہ کبیر دادا تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود کہتے دیتے، اور تھوڑی دیر پہلے بہت پیار سے رخصت ہو کر گئے ہیں۔ وجہ میں بتا چکا ہوں، بلکہ گزشتہ رات وہ تمہیں گھر سے اٹھانے گئے تھے تو اس کی وجہ محبت نہیں، تمہاری حفاظت کا خیال تھا۔ انہیں اڑتی اڑتی اطلاع ملی تھی کہ کوئی تمہیں اغوا کرنے کی کوشش میں ہے، بس وہ تمہیں گھر سے اٹھا لائے اور تمہیں ڈر نہ لگے، اس وجہ سے تمہاری تالیفیں قلب میں لگ گئے۔ بقول ان کے تم نے ویسے بھی 1-2 دن میں چلے جانا ہے۔ پاشا کو کبیر دادا کا رات کو تناوش کے لیے جانا اور صبح اذان کے وقت لوٹنے کی بابت چوکیدار وغیرہ سے معلوم ہو گیا تھا۔ اسی معلومات کو اس نے اپنے حق میں استعمال کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری حفاظت کا اتنا خیال کیوں؟ تناوش منمنائی، تمہیں کسی گینگسٹر کی انا کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، اور گینگسٹر بھی ایسا کہ زیر زمین حلقوں میں ان کے مخالف بھی دادا کے لاحقے کے ساتھ جن کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک دفعہ جب انہوں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو کسی زمینی طاقت کو تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے؟ تمہاری حفاظت کوئی محبت وغیرہ نہیں، اس کی انا اور نام کا معاملہ ہے۔ تناوش سسکی، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اچانک پاشا کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری، وہ فوراً بولا، ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیسا ثبوت؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کبیر دادا کا یوں تیسرے کو درمیان میں لانے کے عمل نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگر وہ خود یہ الفاظ کہتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا اور نہ وہ اس کے کہے جانے پر تیار ہوتی، مگر بھائی کہنے کے باوجود اس سے پاشا کی باتیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ اچھا، خاموشی سے سننا، کوئی یہ کام میں دادا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں، مگر تمہیں یقین دلانے کے لیے شاید ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا اور کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملتے ہی پاشا نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ جی پاشا صاحب، کبیر دادا کی پررعب آواز ابھری۔ دادا، پوچھنا یہ تھا کہ مس تناوش جسے آپ اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، کتنی رقم دے سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے اگر 5-10 کروڑ تک پہنچ جائے تو؟ پیسوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس اس سے جان چھڑا دو یار، کبیر دادا نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر تناوش کی سماعتوں میں ایک زوردار چھڑانکا ہوا، گویا تانبے کا برتن بلندی سے پختہ فرش پر گرا ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کبیر دادا کا یہ کہنا تناوش کی ذات پر اس کے اعتماد کا اظہار تھا کہ وہ کوئی بھی قیمت لے کر اسے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرا، وہ پاشا کو بھی یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ تناوش سے جان چھڑانا چاہتا ہے، حالانکہ گزشتہ سب اس کے دل میں تناوش کو علیحدہ کرنے کا خیال نکل چکا تھا، جبکہ پاشا نے تناوش کو مختلف انداز میں بات کر کے کبیر دادا سے ایک ہی فکرہ اگلوا کر اپنی ساری بات کی تصدیق کروا دی تھی۔ شکریہ دادا، بس یہی پوچھنا تھا، امید ہے جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے کبیر دادا سے زیادہ بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی کہ لمبی بات سے بھانڈا پھوٹ بھی سکتا تھا۔
رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے تناوش کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی اور ہونٹ زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ایک دم پاشا کے دل میں دکھ کی لہر اٹھی۔ اس کا دل چاہا اس لڑکی کو حقیقت بتا دے جس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، مگر کبیر دادا کو اس سے نجات دلانے کی خواہش اس کی رحم دلی پر غالب آ گئی۔